کامیاب وہ ہیں جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیں۔ یہ ایک مہینہ تو ہم نے ایک طرح کی ٹریننگ بھی کی ہے، اور پچھلے سال سے اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں ان کی تلافی کی ایک کوشش کی ہے۔ اصل مرحلہ تو آگے شروع ہونا ہے کہ رمضان کے بعد کیا ہم یہ ساری ٹریننگ جو حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔ تہجد پڑھی اور ہم نے بڑی باقاعدگی سے پڑھی، بڑی اوور ٹائم بھی لگائے۔ بہت ساری مساجد میں تہجد کی 8 رکعت پڑھنے کے بعد، وطر پڑھنے کے بعد 1 بجے پھر آ جاتے ہیں، پھر نوافل پڑھ رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں نے پوچھا جی میں تو وطر بھی پڑھ بیٹھا تھا، اب کیا کروں؟ اب نفل پڑھو، پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ تو یہ جو شوق تھا، جو ذوق تھا، جو یہ لذت رمضان میں آتی رہی، کیا یہ رمضان کے بعد بھی باقی رہے گی؟ رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹریننگ کو برقرار رکھنے کے لیے فرمایا کہ جو رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کو 10 گنا وہ عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا ایک مہینہ یہ 10 مہینوں کے برابر، اور 6 روزے 60 روزوں کے برابر۔ تو گویا جو 6 روزے شوال میں رکھ لے تو اس پورے سال کے روزے اس نے رکھ لیے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بھی ختم نہیں کرتے تھے، آپ جمعرات اور سوموار کا روزہ بھی رکھتے تھے، اور آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کے بھی روزہ رکھتے تھے، اور صحابہ کو ترغیب بھی دیتے تھے کہ یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ لے، 3 روزے رکھیں تو نیکی 10 گنا ہوئی تو مہینے کے پورے ہو گئے۔ تو یہ رحمتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بنایا، اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ میرا یہ صحابی نوجوان بھی ہے، شادی بھی نئی ہوئی ہے، اور ہر روز پوری رات تہجد پڑھتا ہے اور 2 دن کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ تو آپ نے جو ان کی تربیت فرمایا کہ نہیں 10 دن میں ختم کر لیا کرو۔ بالآخر ان کے اصرار پر کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہیں ختم کیا کرو۔ اور روزے کے بارے میں کہہ دیا کہ سب سے افضل روزے تو داؤد علیہ السلام کے ہیں، وہ 1 دن رکھتے تھے اور 1 دن ناگا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اب یہ اس وقت جوان تھے اور تڑپ تھی کہ میں نیکی بڑھ چڑھ کے کر لوں، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتراف کیا، جو وعدہ کیا، وہ یہ تھا کہ 3 دن میں قرآن ختم کریں گے اور روزہ 1 دن رکھیں گے، 1 دن چھوڑیں گے۔ اب یہ کوئی ایسا لازمی فعل تو نہیں تھا، وہ فرض تو نہیں ہو گیا تھا، نوافل ہیں۔ اس کے باوجود ساری عمر یہ سلسلہ برقرار رکھا، اور جب بہت بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر کہتے تھے کاش اللہ کے نبی کی بات مان لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، جمعرات کا، سوموار کا رکھ لیا، وہ بھی کافی ہو جائیں گے، کاش میں وہ مان لیتا۔ لیکن چھوڑا نہیں، بڑھاپے کے باوجود، کمزوری کے باوجود، میں وعدہ کر چکا ہوں اللہ کے نبی کے سامنے، اب میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو کچھ اس طرح کا جذبہ ہمیں بھی پال لینا چاہیے کہ رمضان میں جو ہم نے روزے رکھیے، چلو اب اگلے مہینوں میں ہم مہینے کے 3 رکھ لیا کریں، اللہ بزیادہ ہمت دے، سوموار اور جمعرات کا رکھ لیا کریں، اور جو تہجد پورا مہینہ پڑھی ہے تو وہ اب آئندہ دنوں میں بھی جاری رکھیں۔ کچھ نہیں تو 2 رکعت کا معمول پکا کر لیں کہ رات کو کسی بھی وقت اٹھ کے 2 رکعت میں پڑھ لوں گا۔ اٹھ نہیں سکتا، کام کاج کی روٹین ایسی ہے کہ رات کو لیٹ سونا ہے اور صبح اٹھا نہیں جانا، تو رات کو سوتے وقت 2 پڑھ کے سو جائے، اس نیت سے کہ میرے ربا میری یہی تہجد ہے، اسے شمار کر لے۔ وہ مالک بڑا ارحم الراحمین، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ تو یہ اس نیت سے پڑھے ہوئے 2 کہ اگر اللہ توفیق دے گا تو زیادہ بھی پڑھوں گا، اور اگر اس مالک نے توفیق دے دی تو 2 تو کم از کم جاری رہنے چاہیے۔ قرآن ہم نے بہت پڑھا ہے، اور مزے کی بات، کل میرے ساتھ ایک بچہ تھا، نہیں صاحب، ہم سفر میں تھے، تو میں سو گیا، وہ جاگتا رہا۔ میں اٹھا تو میں نے کہا یار رات کے سارا دن سفر، رات کو ہم جاگتے رہے، صبح سفر تھا تو سو جاتے۔ کہتا ہے نیند نہیں آئی۔ تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے وہ جو تسبیحات میں نے بتائی تھیں وہ کی ہیں؟ کہتا ہے نہیں، وہ اب 1 دن کی تھی۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں نے کہا پھر قرآن ہی پڑھ لیتے۔ مسکرا کے کہنا جنہیں دیر تو یہ ستر ہے جو میں 4 پارے پڑھے نہیں۔ ماشاءاللہ کیا یار پھر تو نمبر لے گیا بھائی، میں نے سو کے وقت گزار لیا، تو نے 4 پارے پڑھ لیے۔ جہاں ہم نے پہنچنا تھا وہاں پہنچ کے پھر ہم تھکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ کہتا آپ آرام کریں، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ اس نے مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی اور پھر پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جذبہ اللہ کرے کہ ہمارا رمضان کے بعد بھی برقرار رہے، اور ہم قرآن کے ساتھ اسی طرح محبت رکھیں۔ وہ جو اذکار ہم نے تسبیحاں پکڑ لی، انگلیوں کے اوپر پڑھ رہے ہیں، وہ رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں۔
تو اللہ کی قسم ایسی بہار آئے گی، تزکیہ ایسا خوبصورت ہوگا، روح کو ایسی تازگی ملے گی کہ آپ سمجھیں گے کہ میں تو کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ ماشاءاللہ بھٹی صاحب، جذبات میں آپ باقاعدہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کی قسم، اور میں اس اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پہلی دفعہ ہے کہ بھٹی صاحب نے قسم کھا کے اس طرح اگر یہ چیزیں برقرار رہیں، وہ حدیث بھی یاد کریں نا، جب صحابی رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو لگتا ہے جنت آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم آنکھوں کے سامنے، گھر جاتے ہیں تو یہ کیفیت رہتی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اگر یہ کیفیت برقرار رہے تو پھر فرشتے تمہارے بستر پر بھی اور گلیوں اور رستوں میں بھی تمہیں آ کر سلوٹ کریں، سلام کریں۔